ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی وحدہ لا شریک اکیلے اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، پالنہار، مدبر ہے، جس نے اس پوری دنیا کی تخلیق کی، اس کائنات کو بنایا اور تنہ تنہا پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا ہے، جس کی پوری دنیا محتاج ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جس نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہی سے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور انہی تمام انسانوں میں سے اپنے کچھ مخصوص بندے جن کو اللہ نے چنا اور انہیں رسول بنایا، نبی بنایا، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس کائنات کے انبیاء کرام کے سلسلے کے خاتمے کا اعلان فرمایا. اب رہتی دنیا تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت ہمارے سامنے ہے اور تا قیامت رہے گی. جو کچھ آپ سے ہمیں ملا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اسے ہمیں بلا چوچرا کرے تسلیم کرنا ہے، اور جس سے ہمیں منع کر دیا ہے، جس سے روک دیا ہے، اس سے باز آ جانا ہے، اس سے رک جانا ہے. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ
کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ایام ذی الحجہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں، ان کی قرآن اور حدیث کے اندر بہت فضیلت بیان کی گئی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، سورہ فجر کے اندر کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اور صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، شروع کے 10 دن۔ تو اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا لے تو ویسے ہی اس کی عظمت بیان ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت بیان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، قسم کھا کر کہا ہے، تو میرے بھائیوں آپ سوچیں کہ کتنے عظمت والے دنوں میں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افضل ایام الدنیا، یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں یہ دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ ان دنوں کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، وہ تمام عبادتوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ زیادہ محبوب ہے دیگر عبادتوں سے۔ انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن قربانی کا ہوتا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن، قربانی کرتے ہیں ہم اس دن۔ یہ قربانی بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک بہت اہم ترین عبادت۔ ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں کس مقصد کے تحت بھیجا، کس مقصد کے تحت پیدا کیا؟ مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا۔ تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طرح دیگر عبادتوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے، جو ہم عید الاضحیٰ کے دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کی نماز کے بعد انجام دیتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں نے دل، ڈر اور خوف کے تعلق سے سنا۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتائی کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہوتا ہے۔ جو ہمارے دل ہیں ان کے اندر جو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اس سے اس قربانی کا تعلق ہے۔ اس قربانی کا کنیکشن ہمارے دلوں سے ہے، یہ ہمارے دلوں سے کنیکٹڈ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قربانی کا معنی و مفہوم نہیں جانتے، صرف نام جانتے ہیں، لفظ جانتے ہیں قربانی۔ پوچھ لیا جائے کہ بھئی قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کا معنی کیا ہے، تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو بس نام سنا ہے قربانی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنا ہے اور عید کے دن اس کی قربانی کر دینی ہے، معنی و مفہوم ہمیں اس کا نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، قربانی جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، جو عربی زبان قربان کے لفظ سے نکلا ہے۔ ابن منظور رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں القربان ما تقرب به الى اللہ تعالی، کہ
قربان وہ چیز ہے، قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ تو قربانی ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکے۔ یہ قربانی اردو کا لفظ، اردو زبان والوں نے اس کو عربی لفظ قربان سے نکالا ہے، اس کا نام قربانی رکھ دیا ہے۔ اور اصطلاح میں قربانی ایسے مخصوص جانور کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اور ذی الحجہ کے دن 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے خاطر، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کرے، اس کا نام قربانی ہے۔ لوگوں کی زبان پر صرف یہ لفظ گشت کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں، میرے بھائیو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں۔ لغت میں ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، کوئی بھی چیز جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کی رضا حاصل کی جائے۔ اور اصطلاح میں وہ مخصوص جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا، جائز قرار دیا، قرآن و حدیث میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ جانور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم اسے عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس کا نام قربانی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کرنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم۔ صرف ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ قربانی ایک پیٹرن، ایک رسم، ایک رواج کے طور پر نبھائی جا رہی ہے، اس کو انجام دیا جا رہا ہے رسم کے طور پر۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، منڈیوں سے جا کر جانور خریدنا ہے، بازاروں سے جانور خرید کر لا کر اسے قربان کر دینا ہے۔ ہمارے ابا نے، ان کے بھی ابا نے، ان کے بڑوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کرنے کی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم۔ بس یہ جانتے ہیں جانور خرید لاؤ، اور اس کو خرید لانے کے بعد عید کے دن اس کی گردن پر چھری رکھو اور اسے ذبح کر دو۔ یہ میرے بھائیوں، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو۔ قربانی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو اور اس کا حکم پورا ہو، اور سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو۔ قربانی کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت اٹھا کر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی بہت سی پریشانیوں میں گزری، ان کی زندگی مصیبتوں میں گزری، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی گئی، انہیں آزمایا گیا، انہیں مصیبتوں سے دوچار کیا گیا، پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوئے، لیکن ایسے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صبر کیا، صبر کا دامن پکڑے رہے، صبر کرتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آزمانا بھی اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یوں ہی بیکار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اس کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے ساتھ اچھا چاہتا ہے، تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہر مصیبت، ہر پریشانی عذاب نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مصیبتیں رحمتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں بھی لے کر آتی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ ایک بڑی آزمائش کے ساتھ ایک بڑا اجر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ،
اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ تو انبیاء کرام ان کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں، ان کی زندگی پریشانیوں سے خالی نہیں۔ انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پوری زندگی ہمیں ان کی مصیبتوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں طرح طریقے سے آزمایا، ان کی پوری زندگی میں آزمائشیں آئیں۔ ان کا جنم، ان کی پیدائش ایک ایسے خاندان میں، ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے سماج میں، ایک ایسے معاشرے میں ہوتی ہے جہاں بت پرستی عام ہوتی ہے، جہاں لوگ بت پرست ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، ان کے گھر کے اندر ان کے والد آزر اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر بازاروں میں بیچا کرتے ہیں، ان کی عبادت کیا کرتے ہیں، ان کی بندگی کیا کرتے ہیں۔ ایسے گھر میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، پیدا ہوئے، نبی بنائے گئے، نبی بنانے کے بعد اپنے باپ کو دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف انہیں بلایا، توحید کی دعوت دی۔ اپنے والد سے کہا اتتخذ اصناما آلیہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہا کہ میرے ابا جان تم ان معبودوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تم نے انہیں کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے پتھروں کو؟ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کچھ نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کچھ نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان کی عبادت کر کے تمہیں کیا فائدہ؟ تمہیں ان کی عبادت کر کے کیا مل رہا ہے؟ ایسے گھر میں پیدا ہو کر اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہی نہیں اپنے معاشرے والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اپنے قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ آپ ان پتھروں کے پاس کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ ان پتھروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیا یہ پتھر بول سکتے ہیں؟ کیا یہ پتھر سن سکتے ہیں؟ ان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ پتھر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ چاہے۔ اگر یہ فائدہ پہنچانا چاہیں تو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ چاہے۔ تو ان بتوں کو، ان پتھروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم سے کہا، ایسے ماحول میں پیدا ہو کر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس وقت اکیلے ابراہیم علیہ السلام، مومن، مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے، کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں، چاروں طرف شرک کا بازار گرم ہے، چاروں طرف بت پرستی عام ہے۔ ایسے صورت میں، ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی بازار میں کھڑا کر دیا جائے، وہاں چاروں طرف شرک کا بازار گرم ہو، لوگ بت پرست ہوں، کیا ہم دعوت دے پائیں گے؟ ہرگز نہیں دے پائیں گے میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، یہ جو تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، ایک دن میں ان کی خبر لوں گا، بتاؤں گا۔ تو ایک موقع ایسا آیا، تمام لوگ عید کے دن میلے کے لیے گھومنے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کی، کہا نہیں آپ چلے جائیے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو تمام لوگ گئے، ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ آئے ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آ کر قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو، جتنے بھی بت تھے تمام کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، چور چور کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے۔ ایک بڑا بت کیوں چھوڑا؟ آگے سنیے۔ بڑا بت کیوں چھوڑا؟ بڑا بت کیوں نہیں توڑا؟ آگے سنیے۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، ہمارے جو معبود ہیں یہ چور چور ہوئے پڑے ہیں، کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کون ہے، کون ظالم ہے، کون بدبخت ہے؟ ایسا آدمی جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا، چور چور کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ ہوتے ہوئے سنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایسا نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم نے اس کا تذکرہ ہوتے ہوئے سنا ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آئے اور آ کر لوگوں نے کہا
انت فعلت هذا بآلهتنا، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا؟ ہمارے معبودوں کو توڑ دیا، چور چور کر دیا؟ تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو بڑا بت چھوڑا تھا اسی پر جواب دیا، قالوا بل فعل، کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو بڑا بت ہے آپ کے سامنے ہے، اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو، یہ بتائے گا جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو تمہاری باتیں سنتا ہے، اگر یہ بولنے کی استطاعت رکھتا ہے، قالوا بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی استطاعت رکھتا ہے تو تم اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس سے پوچھو کہ بتوں کو کس نے توڑا، بتوں کو چور چور کس نے کیا؟ تو لوگ غصہ ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے، آگ ببولا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر۔ لوگوں نے فیصلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے، دوسری آزمائش اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا سزا دی جائے۔ لوگوں نے آگ جلائی کہ بھائی ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یہ لوگوں نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسری آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ ابراہیم اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، آگ میں بے جھجک بے خوف ہو کر کود پڑے، آگ میں گر پڑے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے آزمایا، دیکھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط، آگ میں بے جھجک بے خوف ہو کر گر پڑے۔ اللہ نے آگ سے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، تجھ سے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، تجھ سے ابراہیم کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہونے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کوئی پریشانی نہیں پہنچی، کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ایک مرحلہ اور آتا ہے ان کی زندگی کا آزمائش، بڑے رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ تم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا 70-80 برس سال کی عمر میں قبول کی۔ 70 یا 80 سال کی عمر جب ان کی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا کی۔ پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، روتے تھے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، مجھے ایسی اولاد عطا کر جو نیک ہو، صالح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا مانگا کرتے تھے، جب 80 برس کے ہوئے اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی، انہیں ایک بچہ عطا کیا۔ اور جب وہ بچہ، ان کی اولاد بڑی ہو گئی، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ آزمائش شروع ہوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی، یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو تمام آزمائشوں میں سب سے بڑی تھی۔ اللہ کا حکم ہوا، جب اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور بیٹا جب بڑا ہو گیا، بلوغت تک پہنچ گیا، عقل رکھنے والا ہو گیا، شعور والا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، کھیل کودنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں اس بچے کو قربان کرو، اس کو ذبح کرو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو ذبح کرو اللہ کی راہ میں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل سے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں بار بار دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ذبح کرو، اپنے بیٹے سے خواب بتاتے ہیں جا کر، اور بیٹا سنتا ہے کہ فوراً جواب دے دیتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے فوراً جواب دے دیا کہ ابا جان، آپ کو جس کام کا حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، اس کو پورا کیجئے، اس پر کھڑے اتریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف کہا تھا، بتایا تھا خواب، بیٹا سمجھ گیا، اور سمجھنے کے بعد جواب میں کیا کہا کہ آپ اس حکم کو پورا کر دیجئے، اس حکم پر کھڑے اتریے۔
ایک بیٹے نے اپنے باپ کو یہ جواب دیا. اسی لیے میرے بھائیوں جب اللہ سے اولاد کی دعا کرو تو یہ دعا ضرور کیا کرو, رب هب لي من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک اولاد عطا کی کہ جب ابراہیم نے انہیں خواب بتایا تو کوئی اعتراض اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد پر نہیں کیا. چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ابا جان کیسی بات کر رہے ہو, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, آپ مجھے قتل کرو گے, آپ مجھے ذبح کرو گے, آپ مجھے جان سے مارو گے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. چاہتے تو اعتراض کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کب کہا, کیا کہا, ذرا مجھے بتائیے, مجھے دکھائیے. کوئی اعتراض نہیں. جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کام کو کر دیجیے. یہ نتیجہ کیا ہے, رب هب لي من الصالحین. صالحین نیک اولاد مانگنے کا نتیجہ ہے. ایسی اولاد مانگی اور ایسی اولاد عطا کی کہ جواب میں یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں. تو یہ جو ان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی یہ ان کی زندگی کی بہت بڑی آزمائش تھی. باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے. باپ بھی تیار ہو گیا قربانی کرنے کے لیے اور بیٹا بھی تیار ہو گیا قربان ہونے کے لیے. جب دونوں راضی ہو گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا قد صدقت الرؤیا کہ بس رک جاؤ, ہم نے تمہیں آزمایا, ہم نے تمہارا امتحان لیا, تم امتحان میں تم آزمائش میں کامیاب ہوئے, تم ہماری آزمائش پر کھڑے اترے, تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دیا, جو تمہیں خواب دکھایا گیا اس کو تم نے سچ کر دیا. اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک دمبے کے عوض میں بچا لیا. آسمان سے ایک دمبا بھیجا اور کہا کہ اس کو ذبح کرو, اسماعیل علیہ السلام کو مت کرو. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو برقرار رکھا. جتنے بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح فعل انجام دیتے ہیں. تو اسی نسبت سے عید الاضحیٰ کے دن میرے بھائیوں ہم قربانی کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اسی کو زندہ کرنے کے لیے, جس سے اللہ رب العالمین نے قربانی مانگی. ایک باپ سے کہا کہ بیٹے کو قربان کرو, بیٹا راضی, بیٹا تیار قربان ہونے کے لیے. تو جب وہ دونوں راضی ہو گئے اللہ نے آسمان سے دمبا بھیجا, کہا اس کو ذبح کرو, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھا. اور وجہ ہماری یہی ہے قربانی کرنے کی, اسی وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ اپنے بچوں کو بتاؤ, اس کی تعلیم دو, سیرت ابراہیم کے بارے میں انہیں بتاؤ. اگر کبھی انہیں اسکول یا کالجوں میں بھیجنے سے فرصت ملے تو کبھی یہ بات بھی بتا دیا کرو. چوہا بلی پڑھانے سے بہتر ہے کہ انہیں دین کے بارے میں چند معمولی باتیں بھی بتا دی جائیں. آج ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, کالجوں میں جاتے ہیں, طرح طرح کی ان کی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے اسکول میں جا کر ایک ڈاگ کی اسپیلنگ یاد کر لی, ایک ایلیفینٹ کی اسپیلنگ یاد کر لی. یہ چوہا بلی پڑھانے سے اگر فرصت ملے میرے بھائیوں تو کبھی سنت ابراہیم کے بارے میں بھی بتا دو, جس وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں. بچوں کو ہمارے نہیں پتا, ہمارے بچے جانتے ہیں بس عید کے دن قربانی کرنی ہے, جانور ذبح کرنا ہے, لیکن کس لیے کرنی ہے, کیا وجہ ہے کرنے کی, کیا مقصد ہے, یہ بتاؤ میرے بھائیوں. کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اسی کو زندہ رکھتے ہوئے ہم عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جاتی ہے. تیسری چیز, قربانی کے لیے کیسا جانور چنیں, کیسے جانور کا انتخاب کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی, 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں. فرمایا العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ذلعها والکثیر التی لا تنقی. کہا ایسا کانا جانور جس کی آنکھ کانی ہو, جو دیکھ نہ سکتا ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو رہا ہو, ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں. اور ایسا بیمار جانور جو بالکل واضح طور پر دیکھنے میں بیمار لگ رہا ہو, اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اور ایسا جانور جو لنگڑا ہو, جس کی ٹانگ پر زخم ہو اور جس کے اندر جسم کے اندر کوئی گودا نہ ہو, گوشت نہ ہو, ہڈی پسلی ہو, چمٹا ہوا ہو, پسلیاں چمک رہی ہو, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور ایک ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں سینگ کٹا ہوا, دم کٹی ہوئی, ہونٹ کٹا ہوا, اسی طریقے سے جیب کٹی ہوئی, یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں.
تو جانوروں کے اندر یہ اگر 9 عیوب پائے جاتے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں. جب ہم بازاروں میں جائیں, منڈیوں میں جائیں, تو ان کو بغور دیکھ لیں کہ ان 9 عیوب میں سے جانور کے اندر کیا کوئی عیب پایا جا رہا ہے, کیا کوئی عیب ہے. اگر ہے تو اس جانور کو نہ خریدیں. اگر ہم نے خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد ہم اس میں کچھ عیب پاتے ہیں, کچھ عیب دکھتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. امام ابن زہری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر خریدنے کے بعد, جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسا عیوب آ جاتا ہے جس سے شریعت نے روکا ہے, منع کیا ہے کہ ایسا جانور نہ خریدا جائے, تو اس کی قربانی جائز, اس کی قربانی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ایسر علیکم فتذبحوا جزءا من الزان, کہ تم مسنہ جانور کی قربانی کرو. جو مسنہ جانور ہے, 2 دانتا جانور ہے, دتا ہوا ہے, اس کی قربانی کرو. تو جب جانور خریدنے جاؤ تو جانوروں کے دانت بھی دیکھ لو دتا ہوا ہے یا نہیں. اور اگر ایسا جانور نہ مل پائے, آپ کے اوپر مشقت ہو جائے, پریشانی آ جائے, کہیں مل نہیں رہا ہے, تلاش کرنے کے بعد, تو کہاں بھیڑ میں سے جزا کر لو. تو یہ جانور ہے جن کا ہمیں انتخاب کرنا ہے, جنہیں ہمیں خریدنا ہے, جنہیں ہمیں پرچیز کرنا ہے. جب ہم مارکیٹ میں جائیں, جب ہم بازار میں جائیں, ایسے جانوروں کو خریدو. اور اگر ان جانوروں کے اندر جو عیوب بتائے گئے, ان عیوب میں سے کوئی بھی ایک عیب پایا جاتا ہے, تو میرے بھائیو اس سے پرہیز کرو, اس کو نہ خریدو, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز وہ یہ کہ اسی مسئلے کے متعلق ہے بھینس کی قربانی. بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال کھٹکتا ہے, قربانی کا دن جب قریب آتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب قربانی جائز ہے یا نہیں, قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں, ذرا بتاؤ. میرے بھائیو غور سے سنو, قربانی جو بھینس کی قربانی لوگ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, نہ تو اس کا ثبوت قرآن میں ہے, نہ اس کا ثبوت حدیث میں ہے, نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے, نہ کسی تابعی سے ثابت ہے. البتہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو جائز قرار دیتی ہے, اس پر جواز کا فتویٰ لگاتی ہے. اختلاف میں جانا نہیں چاہتا, اختلاف کے اوپر ایک الگ خطبہ ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں سامان خریدنے جاتے ہیں, کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ جب مارکیٹ جائیں تو میرے لیے کالا یا نیلا یا اسی طرح سفید کپڑا خرید کر لے آنا. اب جب بیٹا مارکیٹ جاتا ہے تو ان 3 رنگوں کے علاوہ اسے اور بھی رنگ دکھتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ سبز کلر کا کپڑا خرید لو, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی دیکھنے میں اچھا لگے گا. لیکن بیٹا وہ کپڑا خریدے گا نہیں خریدے گا. بیٹا وہی کپڑا خریدے گا جو باپ نے کہا, کیونکہ اس کے لیے پہلے وہی ہے, وہی بات ہے اس کے لیے ضروری جو اس کے باپ نے اس سے کہی ہے کہ میرے لیے سفید کپڑا یا نیلا یا اسی طرح کالا کپڑا خرید لینا. لوگ جو کہیں گے وہ بات نہیں مانے گا. اسی طرح ہمارے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ قرآن ہے, دوسری چیز جو ضروری ہے وہ حدیث ہے, اور تیسری چیز صحابہ کرام, اور چوتھی چیز تابعی. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. پہلے ہم قرآن میں دیکھیں, اس کے بعد حدیث میں دیکھیں. قرآن میں بھینس کی قربانی کا ذکر نہیں, حدیث میں بھینس کی قربانی کا ذکر نہیں. قرآن کے اندر 8 قسم کے جانور بیان کیے گئے. قرآن میں کہا گیا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, اسی طرح ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. کہا 4 قسم کے جانور ہیں, بھیڑ میل بھی ہے فیمیل بھی, گائے میل فیمیل دونوں, اونٹ میل فیمیل دونوں, اسی طرح بکرا میل فیمیل. یہ 8 قسم کے جانور قرآن کے اندر موجود ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لے کر, جو ہمیں نے عطا کیا ہے اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کریں. ان بہیمۃ الانعام میں, ان چوپائے میں یہی 8 قسم کے جانور آتے ہیں. علماء کرام نے انہی 8 قسم کے جانوروں کو اس میں شمار کیا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جب سب سے پہلی چیز ہمارے لیے قرآن ہے, اس کے بعد حدیث ہے, حدیث میں اللہ کے نبی نے, حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بکری کی قربانی کی, اسی طرح اونٹ کی قربانی کی, اسی طرح مینڈو کی قربانی کی. تو حدیث میں ان چیزوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے, سلف صالحین سے بھی ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. اب اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ کر حدیث اور قرآن کو پسے پش ڈال کر
علماء کرام کے اقوال کو لیں تو کیسا رہے گا؟ یہ بہتر رہے گا جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میرے بھائیو سمجھو، دھیان دو، جو چیز قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بتایا، وہ ہمیں بازاروں میں منڈیوں میں مل رہی ہے. اور جس کو ائمہ نے جس کا ذکر کیا، جس کو ائمہ نے صرف جواز کا فتویٰ لگایا، وہ بھی چیز ہمیں مل رہی ہے. تو دونوں میں سے کس کو خریدنا بہتر ہوگا؟ کیا ہم ائمہ کرام کی بات کو ترجیح دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ائمہ کرام کو ترجیح دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، جو حدیث میں موجود ہے، جو قرآن میں موجود ہے، اس کو ہم ترجیح دیں گے. یعنی پہلے ایسے جانور کو خریدے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے. بکرا ہمارے مارکیٹوں میں ملتا ہے، مینڈے ہمارے مارکیٹوں میں ملتے ہیں. البتہ گائے اور اونٹ پر پابندی ہے، قربانی نہیں کر سکتے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بکرے، بکریاں، مینڈے، دمبے، یہ سب ہمارے مارکیٹوں میں موجود ہے اور کثیر تعداد میں. ایسا بھی نہیں کہ دو تین بکرے بکریاں بس کھڑے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں، بکرے اور بکریاں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ان جانوروں کو خریدیں اور بھینس کی طرف نہ جائیں، بھینس سے اجتناب کریں. علماء کرام نے جو جواز کا فتویٰ لگایا ہے، جو جائز قرار دیتے ہیں، وہ قربانی کے مسئلے میں جائز نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ زکوٰۃ کے مسئلے میں سے جائز قرار دیتے ہیں کہ آپ بھینس کو گائے کی نسل میں اس وقت شمار کریں، گائے کی جنس سے اس وقت مانیں جب آپ صدقہ دیں. یہ بھینس گائے کی نسل سے ہے، لیکن اس پر علماء کرام نے، ائمہ کرام نے صدقے پر فتویٰ لگایا ہے، زکوٰۃ پر فتویٰ لگایا ہے. آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، قربانی پر اس کا فتویٰ نہیں ہے. تو ہم یہ بات سوچیں کہ ہمارے لیے پہلی سب سے چیز کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن اور حدیث، سلف صالحین، تابعین. تو جب ان سے یہ ثابت نہیں تو ہم اس سے پرہیز کریں. اگر ہمارے بازاروں میں ایسے جانور نہ ملیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا، تب ہم دوسرے جانوروں کی طرف جائیں، تب ہم ایسے جانوروں کی طرف جائیں جنہیں علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے. تو اس سے بچیں، پہلے ایسے جانور خریدیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح آخری چیز وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدے سے تعلق ہے. عقیدے سے تعلق یہ بات ہے کہ جو لوگ ان کے وفات پا گئے ہیں، مردہ جو قبروں میں مدفون دفن ہیں، ان کی طرف سے کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی والدہ انتقال کر گئی، اب وہ اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے. کسی کے والد انتقال کر گئے، اب وہ اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے. یا ایسے ہی کسی کا کوئی بھی شخص اہل خانہ میں سے انتقال کر جاتا ہے تو خاص طور سے اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ لوگوں کے غلط تصورات ہیں، ان کے غلط خیالات ہیں. ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں وفات پائی، آپ کے ازواج مطہرات وفات پائی، آپ کے بیٹے وفات پائے، صحابہ کرام وفات پائے. لیکن ایک بھی حدیث ایسی موجود نہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی وفات پائے ہوئی، آپ نے اپنے ان بیٹے کی طرف سے قربانی کی جو وفات پا گئے ہیں، آپ نے اپنے ان ازواج مطہرات، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں یا ان صحابہ کرام جو وفات پا گئے ان کی طرف سے قربانی کی ہو، ایسی کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی. تو یہ لوگوں کا غلط عقیدہ جو بنا رکھا ہے میرے بھائیوں، اس کو درست کرو. یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، بہت خطرناک چیز ہے. آپ کو یہ ایسے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، ایسے گناہ کی طرف جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اس سے بچو میرے بھائیوں. اسی میں ایک چیز اور آتی ہے عقیدے کے تعلق سے ہی، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اگر قربانی کریں گے تو وہ ہماری طرف سے ہی مانی جائے گی، ہمارے باپ کی طرف سے نہیں، ہماری ماں کی طرف سے نہیں، ہماری بہن کی طرف سے نہیں، اسی طرح ہمارے بچوں کی طرف سے نہیں. ہم قربانی کریں گے تو ہماری ہی طرف سے مانی جائے گی. ایک سال اس سال ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسرے سال ہم اپنی ماں کی طرف سے کریں گے، تیسرے سال اپنی والد کی طرف سے کریں گے، چوتھے سال اپنے بھائی بہن کی طرف سے کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف سے کریں گے. میرے بھائیوں، یہ بھی لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، یہ بھی لوگوں کے غلط تصورات ہیں، غلط خیالات ہیں. ان کو بھی دور کرو. اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تمام کے تمام اہل خانہ، جو اس کے تمام اس کے گھر والے ہیں، اس کی بہن، اس کے بھائی، اس کی ماں، اس کے باپ، اسی طرح اس کے بچے، تمام لوگ اسی کی قربانی میں شامل ہو جائیں گے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تو حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکریوں کی قربانی کیا کرتے، ایک اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور ایک امت کی طرف سے۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اس طرح ہوا کرتی کہ ہر گھر میں ایک بکری ذبح کی جاتی اور وہ تمام اہل خانہ کو کافی ہوتی، یعنی اس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے۔ تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں صرف ہماری طرف سے ہی مانی جائے گی، ہماری طرف سے قبول ہوگی۔ یہ عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں غلط ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس میں تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تمام لوگوں کو جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے اسی حدیث کی بنا پر۔ اس لیے میرے بھائیوں جب ہم قربانی کریں تو یہ نیت رکھیں کہ اس میں ہمارے تمام اہل خانہ شامل ہیں، جتنے بھی ہمارے گھر والے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ کے نبی جب قربانی کے وقت دعا پڑھتے تو یہی دعا پڑھتے، اللہم تقبل منی ومن اہلی، مجھ سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب قربانی کرتے تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس جانور کو قربان کرتے، اس جانور کو ذبح کرتے، وہ جانور آپ کے تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اس لیے اس عقیدے کو اپنے دماغ سے نکال دو، یا دوسرے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ بات سوچتے ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی ہے یا صرف ہماری طرف سے اکیلے فرد کی طرف سے قربانی ہے، تو انہیں بھی یہ بات سمجھاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں بتاؤ، جس سے آپ کی ملاقات ہو، جو بھی آپ سے یہ بات رکھے تو آپ اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ کہ آپ کا غلط عقیدہ ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات وہ یہ کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ اخلاص چاہتی ہے، اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو، نہ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت، نہ تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں تمہارے خون جا رہا ہے جانوروں کا اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا گوشت جا رہا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ کے یہاں جا رہی ہے، کوئی چیز پہنچ رہی ہے، تو تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کے اندر جو تمہاری نیتیں ہیں، جو تم اپنے دلوں کے اندر لیے بیٹھے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر نیتیں تم نے لے رکھی ہیں، بٹھا رکھی ہیں، تمہارے اندر جو اخلاص ہے وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت میں بھی کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھاتے پھریں، لوگوں میں ہمارا دبدبا بنا رہے، لوگوں میں ہمارا روب ہو، لوگ ہمیں کہیں بڑا مالدار ہے، بڑے مہنگے مہنگے جانور خرید کر لایا ہے، بڑے مہنگے مہنگے بکرے خرید کر لایا ہے۔ ایسی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی قربانی میرے بھائیوں نہ تو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، نہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اخلاص چاہتا ہے، قربانی کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جو بھی جانور آپ نے خریدے ہوں ان میں ریاکاری دکھاوے سے ان جانوروں میں بچیں، لوگوں کے سامنے انہیں پیش کرنے سے بچیں، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے بچیں جس سے ظاہر ہو کہ آپ کے اندر ریاکاری ہے، آپ کے اندر دکھاوا ہے۔ تو اپنے اندر جو تمہاری نیتیں ہیں اس کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص رکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے وہ نیتیں خالص ہونی چاہیے۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو رب کے لیے قربانی ہونی چاہیے، رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، رب کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے، کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی میں اپنا دبدبا بنانے کے لیے یہ قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیت اخلاص والی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔